ہم نے عید الاضحیٰ گزاری تو عید الاضحیٰ کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن ہم نے قربانیاں کی تو قربانی کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے عالم اسلام نے حج ادا کیا، حج کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر بہت سبق ہے، اور ایک بہت بڑا یہ ایک باب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدوں کی بھی اصلاح کی ہے، ہمارے معاملات کی بھی اصلاح کی ہے۔ دعا کے کوئی بھی منکر نہیں ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے، اور سب سے جامع دعائیں وہی دعائیں ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے کی ہیں۔ ایک وہ دعا وہ عربی کے اندر ہو، وہ پنجابی میں ہو، وہ فارسی میں ہو، وہ انگریزی میں ہو، جو کسی امتی نے لکھی ہے یا امتی نے وہ الفاظ ترتیب دیے ہیں، اور ایک وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، زبان رسالت سے نکلی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے، جو آپ سے پہلے رسول تھے، ان کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ بہت فرق ہے۔ جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں ہیں، ان کے اندر جو جامعیت ہے، ان کے اندر جو عقیدہ توحید کا سبق ہے، جو عقیدہ آخرت ہے، جو ان کی قبولیت ہے، وہ ایک مسلمہ ہے۔ میری اور آپ کی دعا کے الفاظ غلط بھی ہو سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان نبوت سے جو الفاظ نکلے ہیں جو دعا کے، ایک تو وہ غلط نہیں ہے، ان کے اندر عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ رسالت ہے، دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کی قبولیت کے چانس 100% ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سی دعائیں کی تھیں۔ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، قرآن مجید کے ان صفحات پر 22 کے قریب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجود ہیں، 22 کے قریب دعائیں، جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو، اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اپنی پیاری بیوی سیدہ ہاجرہ کو بیابان جنگل میں، جہاں پہ کوئی پانی نہیں، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، جہاں پہ آج کل بیت اللہ شریف ہے، اس کے پاس آب زمزم جس جگہ پہ کنواں، اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیگم کو چھوڑا، اور جب یہاں ان کے چھوڑا تو یہاں پہ انہوں نے ایک دعا کی، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد یہاں پہ اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں کی، اور یہ پورا رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر 35 سے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے یہ دعائیں کی کہ اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو گویا کہ ایک سربراہ کی، ریاست کا سربراہ ہو، حاکم ہو، یا ایک خاندان کا سربراہ ہو، اس کو اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ امن چاہیے، کہ جس جگہ پہ وہ اپنی اولاد کو بسا رہا ہے یا جس علاقے میں اس کی اولاد بسے گی، اے اللہ اس شہر کے اندر امن ہونا چاہیے۔ امن ہوگا تو کاروبار بھی اچھا ہوگا، امن ہوگا تو سب کچھ ملے گا، عبادات بھی سکون سے ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان حکمرانوں کو امن و امان کی صورتحال سے کوئی غرض نہیں ہے، ان لوگوں کو صرف اپنا پیسہ چاہیے، ان کو ڈالر ملنے چاہیے، امن و امان جائے بھاڑ میں۔ وہ جو امن کا ٹھیکیدار ہے، وہ خبیث لعین امریکی صدر، کہ میں امن چاہتا ہوں، جہاں پہ مسلمان مارتے ہیں، جوابی کارروائی کرتے ہیں، وہاں پہ اس کو امن یاد آ جاتا ہے، اور جہاں پہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو مارتے ہیں، وہاں پہ کہتا ہے ان کا حق ہے، یہ دہشت گرد، ان کو مارو۔ تھوڑا سا والیوم اس کا کام کر، ماسٹر والیوم کو
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی جو دعا کی وہ فرمایا اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنانا، اور ساتھ ہی اپنے رب سے ہی کہتے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، اور ساتھ ہی اپنے رب سے کہتے ہیں میرے رب ان بت پرستوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، جو ان میں سے میری پیروی کرے گا وہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، جو میری نافرمانی کرے گا بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو چاہے تو ان کو بخش دے، چاہے تو ان کو سزا دے۔ ساتھ ہی کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے گھر کے پاس آ کے بسایا ہے، جو حرمت والا تیرا گھر ہے۔ بسانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اللہ رب العالمین کے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس وجہ سے یہاں پہ بسایا تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں، نمازی بن جائیں۔ تو گویا کہ مسجدوں کے قریب رہنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت میں سے ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے بالکل پاس تھا، ساتھ تھا گھر، جہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما رہے ہیں، یہ حضرت عائشہ یہ گھر تھا، اور سارے دیگر بیویوں کے گھر بھی قریب قریب تھے۔ تو مقصد کیا تھا حضرت ابراہیم کا اپنی اولاد کو بسانے کا؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، دوسری جو دعا، تیسری دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر دے، میری اولاد سے لوگ محبت کریں، نفرت نہ کریں۔ یہ دعائیں سنتے جائیں اور اپنا محاسبہ کرتے جائیں، کیا آج یہ دعائیں میں اور آپ نے اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں؟ چوتھی دعا یہ کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، آیت نمبر 37 سورہ ابراہیم، گھر جا کے قرآن مجید لے لیجئے گا، ترجمے والا پڑھ لیجئے گا۔ اے اللہ میری اولاد کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر گزار تیرے بندے بن جائیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ مکہ کے اندر آج تک کبھی فروٹس کی کمی نہیں آئی، ہر موسم کا، ہر علاقے کا پھل وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اور پانچویں دعا یہ کی، آیت نمبر 40 میں چلے جائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پہلے کہا اللہ میں نے اپنی اولاد کے حصے کو یہاں پہ بسایا، کیوں نماز قائم کریں۔ بس صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری التجائیں قبول فرما اے ہمارے رب۔ آگے فرمایا ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، سارے مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن لوگوں کو حساب کے لیے تو کھڑا کرے گا اللہ قیامت والے دن، مجھے بھی بخش دینا، میرے والدین کو بخش دینا، میری اولاد کو بخش دینا، اور تمام مومنوں کو بخش دینا۔ آگے چلیے سورہ الشعراء پارہ نمبر 19، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ذکر ہوئی ہیں، 7 دعائیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں سورہ ابراہیم میں، پارہ نمبر 13 میں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین سورہ الشعراء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، مجھے موت بھی دے گا، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں اپنی قوم کو، اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب قیامت والے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ شکران نعمت کے طور پہ ہے، ورنہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے گا، جس طرح دنیا میں مجھے مقام دیا ہے
اس طرح اللہ رب العالمین مجھے قیامت والے دن بھی عزت دے گا۔ اور آیت نمبر 83 میں 83 میں سورہ شعراء پارہ نمبر 19 دعا کی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، مجھے حکمت و دانائی عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک کاروں لوگوں کے ساتھ میرا شمار کر، جو تیرے نیک ترین بندے ہیں اللہ مجھے ان میں شامل کر لے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ابراہیم کو چنا، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ پارہ نمبر 1 پڑھ لیجئے، سورہ البقرہ ہے کہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ابراہیم کو چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں نیک کاروں میں سے ہوگا۔ دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک کاروں کے ساتھ ملا دے، جو تیرے نیک بندے ہیں مجھے ان میں شامل کر لے۔ یہ عاجزی اور ان کے ساری اللہ کے تمام نبی جتنے بھی تھے سب نیک و کار تھے، بلکہ نیک کاروں کے سردار تھے، امام تھے نیکوں کے۔ اور یہ وہ ابراہیم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے، ہم یہ بیان کر چکے ہیں پارہ نمبر 1 میں سورہ البقرہ میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ اور یہ ابراہیم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ابراہیم ہم نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی لوگ ہیں، جو دین کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ جن کا تعلق ہے، قیامت تک آنے والے لوگ وہ سارے کے سارے آپ ان کے امام ہیں۔ ایون یہودی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتے ہیں، اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ مکے کے مشرک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و احترام کرتے تھے۔ اس کے باوجود رب سے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے نیک کاروں میں شامل کر لے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں 11ویں دعا انہوں نے کیا کی، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پچھلے لوگوں میں میرا سچا میرا ذکر ان کی زبان کے اوپر، میرا ذکر ان کی زبان کے اوپر جاری کر دے، جو پچھلے لوگ آنے والے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، قیامت تک آنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا نہیں کہہ سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ جیسے ان کی پہلے دعا کہ میرے اللہ میرے شہر امن، ویسے مکہ کے شہر کو وباؤں سے پاک کر دے، بیماریوں سے پاک کر دے، امن والا بنا دے، اس میں پھل بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہر سال زرد وبا کی، بخار کی وبا پھیلتی تھی، لوگ بیمار ہوتے، گردن توڑ بخار، کتنے لوگ مر جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ تو رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے اللہ، میرے بابا ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ مدینہ کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ آج تک نہ مدینہ میں کوئی ایسی وبا پھیلی، نہ مکہ میں کوئی ایسی وبا پھیلی۔ یہ ان دونوں نبیوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو اللہ پچھلے لوگوں کی زبان کے اوپر میرا ذکر خیر جاری کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے دعا کی وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ اپنی جنت کا جو نعمتوں والی جنت ہے اللہ مجھے اس کا وارث بنا دے، نعمتوں والی جنت کا مجھے اس کا وارث بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور 13ویں دعا ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا 2 جگہ بھی ذکر ہوا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگی۔ جب والد نے گھر سے نکالا اس وقت باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ابا میں تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، پھر وہ وعدے کے مطابق دعا کی۔ لیکن سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین پارہ نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم آپ کا باپ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور وہ مشرک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوری کی، اور اس کے بعد پھر فلما تبرأ منہ، اس کے بعد پھر اعلان برات کر دیا کہ ابا تو جان اور تیرا رب جانے، بس
میں تیرے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا کیونکہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا جو کی، فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ پہلے دعا کیا کی تھی؟ میں امید کرتا ہوں اللہ قیامت والے دن مجھے معاف کر دے گا۔ اس سے پہلے دعا کیا کی تھی سورہ ابراہیم میں؟ یاد رکھیں ساتھ ساتھ کہ اللہ مجھے قیامت والے دن بخش دینا، مجھے بخش دینا، میری اولاد کو بخش دینا، تمام مومنوں کو معاف کر دینا، میرے والدین کو بخش دینا۔ اور یہاں پہ صرف بخش نہ دینا بلکہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اور یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا، اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا۔ عبداللہ بن جدعان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کا آدمی ہے، بڑا امیر ترین آدمی ہے، خدمت خلق کا چیمپئن ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ، بیواؤں پہ بڑا پیسہ لگاتا ہے، دسترخوان اس کا بڑا وسیع ہے، سونے کے ساتھ لوگوں کو نوازتا ہے، سونا دیتا ہے، سونے سے کم نہیں کسی کو دیتا۔ اللہ نے بڑا اس کو پیسہ دے رکھا تھا۔ قارون کا خزانہ تو خیر کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اس کے پاس بہت زیادہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ تو جنت میں جائے گا نا، کتنا غریبوں مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اس نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوائی سے محفوظ رکھنا، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں رونے لگ پڑی، اتنا پیسہ اتنا مال خرچ کرنے کے باوجود اگر اس نے اتنا لفظ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں کہا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوائی سے محفوظ رکھنا، تو اس کو عذاب تو ہوگا۔ تو نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں عزت عطا کی ہے، دنیا میں لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تنہائی میں، اللہ تو پردے رکھ لیتا ہے، اللہ تو ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ تو ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ قیامت والے دن بھی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ تیری مہربانی ہے۔ اور آگے چلیے سورہ الصافات۔ سورہ الصافات میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کی ہے، اور یہ دعا بڑی خاص ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ شادی کے بعد ایک ہی چیز ہوتی ہے، اللہ اولاد دے دے۔ اچھا 90% لوگ کہتے ہیں بیٹا چاہیے جی، مجھے بیٹا دے دے بس۔ اچھا یہ بھی نہیں کہتے بھی اللہ صحیح سلامت دے دے، نیک دے دے، حافظ ہو، قاری ہو، یا کم از کم نمازی ہو، ٹھیک ہے، بس بیٹا چاہیے مجھے۔ خواتین بھی یہ کہتی ہیں بیٹا چاہیے، ساس بھی کہتی ہے بیٹا چاہیے، بیٹی ہوئی تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، تجھے گھر سے نکال دوں گی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں پہ غور کریں، کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے وہ دعا قبول کی، فبشرناہ بغلام حلیم، آیت نمبر 100 اور 101 سورہ الصافات پارہ نمبر 23۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، صرف سنا ہی نہیں بلکہ قبول بھی کیا۔ سنتے تو ہیں اللہ رب العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، نیک بیٹے کی خوشخبری دی، اور وہ بردبار بیٹا کہ جس کی نسل سے ہمارے حضرت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے۔ تو یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم کی دعا ہے۔ تو اپنے لیے ایسی دعائیں مانگا کریں۔ آگے چلیے آیت سورہ البقرہ میں آ جائیے، آیت نمبر 127، 128 اور 129۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو اس کی بنیادیں اوپر اٹھائیں، اور بنیادیں اٹھانے کے بعد اپنے رب سے التجا کرتے ہیں اللہ ہم سے یہ ادنا سی کاوش قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے رب ہم نے یہ جو تیرا گھر بنایا ہے، ہمارے پاس جتنے وسائل تھے ہم نے یہ بنا دیا، اللہ تو قبول کر لے۔ ہمارے بنانے کا مقصد صرف کیا ہے؟ تیری رضا ہے، بس تو راضی ہو جا، ہم سے یہ قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔
اور آیت نمبر 128 میں فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ دونوں باپ بیٹا ہیں، ربنا اے ہمارے رب وجعلنا ہم دونوں کو بنا دے مسلمین لک اپنے لیے مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے نبی ہو، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا دیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے اگلے رکوع کے اندر فرماتے ہیں قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کو ابراہیم اسلم مطیع و فرما بردار ہو جا، قال اسلم تو کہا میں مطیع و فرما بردار ہوا۔ پہلے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مطیع و فرما بردار بنا دے۔ مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ اس کی نکیل کو پکڑ کے آگے آگے چلے، وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، جدھر وہ جاتا ہے اونٹ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اسلام کو ایسا مسلمان چاہیے جیسے اللہ کہیں، جیسے اللہ کا رسول کہیں کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا، کہیں بیٹھ جا بیٹھ جا، کہیں رک جا رک جائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اگلی دعا کیا مانگ رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اللہ میری اولاد میں سے بھی، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ بنا دے، امت مسلمہ جو قیامت تک چلے گی، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، نبی کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، وہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود استاد ہے نبی کے، نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کریں اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ آج ہم ہیں تو سیکھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، کیوں مسلمان ہے، ابا مسلمان تھا اماں مسلمان ہے، پوچھو تو کہتے پتہ ہے جی، سارا کچھ پتہ ہے جی، وساں کی پتہ ہے جی، کیا پتہ ہے؟ جب پوچھنے بیٹھو تو نہیں پتہ ہوگا، آگے سے کہیں گے ہاں آپ کو بڑا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ یہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے بار بار التجا کر رہے ہیں اللہ جی ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دیجیے، ہمیں نہیں پتہ آپ نے کیسے راضی ہونا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہم پہ توجہ دیجیے، ہم پہ رجوع کیجیے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری توبہ قبول کیجیے، آپ بے شک توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ اکبر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو اس کے لیے دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے کی ہے، حضرت اسماعیل نے کی ہے۔ کب؟ جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں مکمل ہو گئیں، بیت اللہ شریف کی دیواریں مکمل ہو گئیں، بن گیا، اس وقت دعا کر دی اے ہمارے رب ربنا وبعث فیہم، انہی سے میں سے میری اولاد میں ہی انہی میں سے ایک نبی رسول بھیج، رسولا منہم بھیج ان میں ایک انہی میں سے رسول، یتلو علیہم جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک صاف کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو گناہوں سے بچائے، ان کے عقائد کی، ان کے اخلاقیات کی، ان کے معاملات کی اصلاح کرے۔ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیج دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائے خلیل نوید مسیحا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور پھر انہی میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 28 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں ذکر کی ہیں۔ جب اپنے باپ کو یہ کہا کہ ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف وعدہ کر چکے تھے اپنے باپ سے، تو جب یہ پتہ چلا کہ میرا باپ مشرک ہے تو اس سے برات کر دیا، تو پھر ساتھ کیا کہا، ساتھ وہ لفظ کے ربنا علیک توکلنا، ہے ہمارے رب ہم اپنے سارے معاملات پہ آپ پر توکل کرتے ہیں، آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور آپ ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو وہ دعا وہاں پہ کیا کیا، آیت نمبر 5 میں سورہ ممتحنہ اور پارہ نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے، کافر لوگوں کے لیے تختہ مشق مت بنانا، کہ ظالم لوگ ہم پر ظلم کرتے رہیں، کافر ہم پہ ظلم کرتے رہیں، ہمیں مارتے رہیں، اللہ ہمیں ان کے ظلم سے بچا کے رکھنا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کی ہیں۔
تو ان میں بار بار جو لفظ استعمال ہوا ربنا، اے ہمارے رب، رب تو ہی ہے، مالک تو ہی ہے، خالق تو ہی ہے، داتا تو ہے، حاجت روا تو ہے، سننے والا تو ہے، خیال کرنے والا تو ہے، معاف کرنے والا تو ہے، دینے والا تو ہے، اولاد بھی تو دیتا ہے، عزت بھی تو دیتا ہے، ذلت سے تو بچاتا ہے، رزق تو دیتا ہے، پھل تو دیتا ہے، امن تو دیتا ہے۔ آج ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعائیں مانگا کرتے، جیسے میں نے پہلے ضمناً عرض کیا ہے۔ اور اب تھوڑا سا آتے دیکھیں اس وقت جو عالمی صورتحال ہے غزہ کی، غزہ کو ہم بھولتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، غزہ کو نہ بھولیں۔ غزہ میں اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا ہے، خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ملبے کے ڈھیر ہیں، ملبے کے ڈھیر سے یہ بیچارے فلسطینی بچے جب اپنا رزق چن رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ بمباری کر دیتا ہے، اور ساتھ بغیرت کہتے ہیں، بشرم لوگ کہتے ہیں ہم امن کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ تو فرعون نے بھی کہا تھا، لاکھوں بچے موائے، اور نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے یہ زمین کے اندر فساد پھیلا کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے یہ فرعون، یہ ظالم ایک طرف مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ اس کو تاریخ کا بھی نہیں پتہ، کہتا ہے پاکستان اور انڈیا 2000 سال سے آپس میں لڑ رہے ہیں، 2000 سال میں خبیث کے بچے، پاکستان نہیں بنا انڈیا، تو کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ پہلے تاریخ تو پڑھ کے آ۔ اور پھر ابھی یہ جو ایران اور اسرائیل کا تنازع ہے، تو یہ اصل میں اسرائیل کو کھلی چھٹی اس نے امریکہ نے دے رکھی ہے، اور یہ ایک ایک ملک کو ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ پہلے اس نے فلسطین کو ختم کیا، شام کو ختم کیا، لبنان اور اردن کو ختم کیا، اب یہ ایران کے اوپر کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگلے نمبر یہ سعودی عرب کے اوپر یا پاکستان کے اوپر اٹیک کرے، تو امت مسلمہ کو متحد ہو کر اس کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا اور لڑنا ہوگا۔ اگر یہ ہم لوگ نہیں لڑیں گے تو پھر یہ دشمن ایک ایک کر کے اس طرح حملہ کرتا ہے اور اکائی کو ختم کر کے آپس میں لڑا کے مار دیتے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ یہ لڑایا جا رہا ہے شیعہ سنی کا، جی وہ شیعہ ہے آپ سنی ہے، بھئی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، وہ اپنی جگہ پہ ہمارا اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا ہوگا اور متفق ہونا ہوگا۔ اور دوسرا، یہ جو انڈیا میں کل طیارہ گرا ہے، انسانی ہمدردی کے تحت ٹھیک ہے آپ افسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے ایسے دانشور ہیں کہ صبح شام بس وہ اسی کے اوپر لگے ہوئے، بڑا افسوس ہوا، صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ جب غزہ کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا اس وقت تمہیں سانپ سونگھ گیا تھا، اور جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا، خواتین شہید ہوئیں، مسجدوں کے اوپر حملہ کیا، اس وقت یہ دانشور چرس پی کے سوئے ہوئے تھے، اور ابھی کہہ رہا ہے جی مجھے مودی سے بڑی ہمدردی ہے۔ خبیث انسان، اس وقت تجھے ہمدردی نہیں تھی، ابھی تجھے مودی کے ساتھ ہمدردی ہوگی، انڈیا کے ساتھ تمہیں ہمدردی ہو گئی ہے۔ تمہاری وال کے اوپر کبھی تم نے غزہ کے بارے میں ایک بات نہیں کی، پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا اس وقت تمہیں زبان تمہاری بند تھی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ڈیزائننگ ہم نے ساری کی ہے۔ کیا تم نے ڈیزائننگ کی ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بزدل حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے شہروں میں امن قائم کر دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے امن کے لیے اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آگے چلے، اور آپ نے مکے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ لڑائی کیوں کی تھی؟ اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کو اپنا کاروبار، اپنے ڈالر عزیز ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو غرق کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ البلاغ المبین۔